نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق الله العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ ختم کے قریب ہے۔ ویسے تو پورے رمضان المبارک کو ایام معدودات آواز نہیں پکڑ رہی، کسی سیٹنگ کرنے والا کیا بولا؟ آ رہی آواز؟ کشن یہاں اندر نہیں آ رہی، یہاں تو لگا
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ان سے گزارش ہے کہ اندر پوری مسجد خالی ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ باہر بیٹھنے کی بجائے مجمع سے جڑ کر بیٹھیں، اندر آ جائیں تاکہ باہر بیٹھنے والوں کو، بعد میں آنے والوں کو آرام رہے۔ اندر کافی جگہ خالی ہے، اندر کا حصہ پورا خالی، اس وجہ سے تمام باہر آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کو یہ بات کہی گئی کہ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے گئے۔ کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی اختیار کرو، اپنی زندگی کو تقوی پر گامزن کرو، تقوی پر ڈالنے کی کوشش کرو۔ ایام معدودات، یہ تو چند دن ہیں۔ پورے رمضان المبارک کو قرآن نے یہ کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، یہ کب پورے ہو جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج 26 روزے مکمل ہو گئے، جنہوں نے رکھا انہیں احساس بھی نہیں ہوا، نہ رکھنے والوں کو جو ہیں ان کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہم بے حسی کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، ان کو بھی احساس نہیں، اور جو رکھنے ہیں انہیں روزوں کا احساس نہیں ہوا، انہیں بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوا، اور انہوں نے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کا پورا اہتمام کیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اصل رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، ہماری تدریب کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی تھی، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، دیگر خواہشات ہمارے لیے حلال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک متعینہ مدت کے لیے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کھانا آپ کا حلال ہے، پینا آپ کا حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزوں پر بھی پابندی عائد کر دی، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورے طریقے سے تیار کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں حلال تھی اس کو ہم نے جب روک دیا، اس سے رک گئے، تو حرام کے قریب جانے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ بندہ حرام کے قریب جائے اس کا تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایمان والا بندہ وہ حرام کے قریب چلا جائے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے پر کیے گئے، تم سے پہلے بھی روزے فرض قرار دیے، مدت الگ تھی، انداز الگ تھا، وقت الگ تھا، لیکن ان پر بھی کبھی کبھی محرم کے روزے ان پر فرض تھے۔ ایام معدودات، یہ دن گنتی کے چند ہیں، تو پورے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا اس میں بھی آسانی پیدا کر دی، شریعت کے کسی معاملے میں دشواری ہے ہی نہیں، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ دین بہت آسان ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پھر فرمایا اگر کوئی مریض ہے فعدۃ من ایام اخر، نہیں رکھ سکا ہے تو بعد میں اس کی قضا کر لو، عذر تھا، معذور تھا، نہیں رکھ سکا ہے تو اس کے لیے کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ،
وہ بعد میں رکھ رہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے دوسرے دن. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ہی نہیں رکھتے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ طاقت رکھ سکیں، یعنی عمر کے اس مرحلے میں ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی ان کے اندر نہ ہمت ہے، نہ ہمت کے پھر بحال ہونے کا کوئی امید نظر آتی ہے. تو فرمایا فعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمہ ہے کہ ایک مسکین کا فدیہ ادا. دندناتے لوگ ایسے نہیں کہ بھئی معمولی باتوں میں ہم تو بیمار ہیں، ہم نہیں رکھ سکتے. ایسا وعلی الذین یطیقونہ، یعنی جنہوں نے اپنی پوری طاقت کھو دی ہے، وہ روزہ رکھنے کی بالکل ہمت و سکت ان میں ہے ہی نہیں، ان کے لیے فرمایا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دے. یا یہ کہ جو دنیا سے چلے گئے، روزے نہیں رکھ سکے، وصیت کر کے جائیں، وہ جو ہے ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اور ایک روزے کا فدیہ جو ہے 2.25 کلو گیہوں، جس طرح صدقہ فطر آپ ادا کر رہے ہو 70 روپے کے قریب، اسی طریقے سے ایک روزے کا فدیہ بھی جو نہیں رکھ سکے وہ ادا. لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کی ہمت رکھتے ہیں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کی تو پوری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اس لیے کہ رمضان مبارک کا ایک روزہ اگر فوت ہو جاتا ہے تو ساری زندگی اگر آپ اس کے روزے رکھو گے، آپ نے جان بوجھ کر فوت کیا، اور ساری زندگی بھی اگر روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا. مجبوری کے درجے میں آپ کا کوئی روزہ گیا ہے یا سفر کی حالت میں کوئی روزہ گیا ہے، تو آپ بھی یہ ہے کہ آپ دوسرے دن جو ہے بعد میں رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کر لو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ثواب دے دے. لیکن آپ نے اگر جو ہے ہمت کی حالت میں اور جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ساری زندگی بھی آپ ان کے روزے رکھو گے تو رمضان مبارک کے ایک روزے کی قضا نہیں، اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ رمضان مبارک کے خاص خصوصیات ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا احضروا المنبر، ممبر لاؤ، ممبر کے قریب آ جاؤ. فحضرنا، فرمایا ہم ممبر کے قریب آ گئے. جب ممبر کے قریب آ گئے تو آپ جو ہیں ممبر کی پہلی سیڑھی پر تشریف لے گئے. فلما ارتقى درجة قال آمین، آپ پہلی سیڑھی پر تشریف لے گئے اور آپ نے آمین کہا. فلما ارتقى درجة ثانیہ، جب دوسری سیڑھی پر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا. فلما ارتقى درجة ثالثہ، جب تیسری سیڑھی پر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا. فلما نزل، اور آپ جب نیچے تشریف لے آئے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ لقد سمعنا منک اليوم شيئا ما كنا نسمع، آج تو ہم نے عجیب بات دیکھی کہ آپ پہلی سیڑھی پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا. آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر تشریف لے گیا اور پہلی سیڑھی پر جب میں پہنچا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص تباہ و برباد ہو جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے. اس لیے کہ یہاں تو مغفرت عام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پہلی رات ہوتی ہے رمضان مبارک کی،
اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو نظر اللہ الیہ، اللہ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں. ومن نظر الیہ لم يعذبه ابدا، اور اللہ تعالیٰ کی جس پر نظر رحمت ہوتی ہے اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتی. اور ایک ایک دن میں جو ہیں ہزاروں، 60 70 ہزار، بہت سی روایت پہ الف و الف، لاکھ کی بات آتی ہے. جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو لاکھوں ان آدمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان لاکھوں افراد کی اللہ تعالیٰ ایک افطار کا وقت معاف فرما دیتا ہے. اور جب رمضان مبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پورے مہینے جو ہیں ہر دن کی مغفرت ہوتی ہے، اور جتنے پورے مہینے معاف کیے ہوتے ہیں اتنے آخری رات میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. تو اتنا مغفرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کا اتنا عام ہے، اور پھر بھی اگر رمضان مبارک جیسا مہینہ پائے فلم یغفر لہ، اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو وہ تباہ و برباد ہو. حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی اور نبی پاک علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. کہہ رہے ہیں میں جب دوسری سیڑھی پر پہنچا، بھائی اندر آ جاؤ، اندر جگہ ہے کافی، جو لوگ باہر میں ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، بھائی اندر بھی، ادھر بھی جگہ خالی ہے، ادھر بھی آ جائیں. جو لوگ باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اندر آ جائیں. بھائی اندر کافی جگہ خالی ہے، یہاں اندر مسجد کا حصہ خالی ہے، اندر صحن کا حصہ خالی ہے، باہر کا حصہ خالی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ باہر بیٹھنے کے بجائے اندر تشریف لے آتے. تو جتنا ہو سکے جلدی اندر تشریف لے آئے. تو رمضان جیسا مبارک مہینہ کہ جہاں مغفرت عام ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے مغفرت کا پروانہ عام ہے، اور اس میں بھی اگر وہ اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا سکا تو پھر اور کوئی دن نہیں آئیں گے معاف کروانے کے. کہتے ہیں جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی، بعد من ذکرت عنده فلم يصلی علیہ فقلت آمین. وہ شخص بھی تباہ ہو، برباد ہو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور اس کی زبان سے درود کے الفاظ نہ نکلے، وہ شخص بھی تباہ ہو، برباد. اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں آئے تو اس میں کم سے کم مختصراً درود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے ادا ہونا چاہیے. جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان سے ادا. درود کے بڑے فضائل ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام نے کہا کیا اللہ کے نبی ہم درود کو اپنا معمول، ہمارے جو معمولات اس میں 1/4 1/4 معمول بنا لیں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر اور بڑھا دو تو بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا آدھا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آدھا بناؤ لیکن اور بڑھا دو تو اور اچھی بات ہے. کہا پونا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی. تو کیا ہم درود ہی کو اپنا معمول بنا لیں؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا کرو گے اذن یغفر ہمک و یغفر ذنبک. حدیث کے الفاظ ہیں اگر تم اپنا معمول اٹھنا بیٹھنا درود پڑھنے کو بنا لو گے، اذن یغفر ہمک، تمہاری ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، یغفر ذنبک، اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے. اس لیے کہ درود کی بڑی فضیلت ہے. درود پاک علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جنہوں نے جن کے واسطے سے ہم کو دین ملا ہے، اور جنہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں، کم سے کم ہماری زبان سے درود بھی ادا نہ ہو. تو فرمایا کہ جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا وہ شخص تباہ و برباد ہو کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس کی زبان سے درود نہ ہو. اور جب میں تیسری سیڑھی پر پہنچا
تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی، بعد من ادرک ابوہ الکبر عندہ وابعدہما فلم یدخلہ الجنہ فقلت آمین۔ وہ شخص بھی تباہ ہو برباد ہو کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے یا بوڑھے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کر ان کو راضی کر کر جنت میں داخل نہ ہو سکے، وہ بھی تباہ ہو برباد۔ اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کو راضی کر کر وہ جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو وہ شخص بھی تباہ و برباد۔ تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی اور آپ علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ دعا کرانے والے حضرت جبریل، اس پر آمین کہنے والے خاتم النبی محمد عربی علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ دعا کرانے والا بھی کتنا عظیم المرتبہ ہے اور اس پر آمین کہنے والے بھی کس درجے کے۔ اس وجہ سے ہمیں جو ہیں یہ تینوں چیزیں رمضان مبارک کا مہینے کی قدر کرنی چاہیے، آپ علیہ السلام کا نام آئے تو اس پر درود ادا کرنا چاہیے، اور اگر ماں باپ ہیں تو ان کو راضی کر کر ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خاص طور سے لیلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کریں گے، لیکن 4 قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ لیلۃ القدر میں 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے۔ ایک تو فرمایا مدمن خمر، شراب کا جو عادی ہوگا، شراب کا جو عادی ہوگا، مدمن خمر، اس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں۔ ہاں وہ توبہ کر لے، آج بھی وہ اگر سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو توبہ کرتا ہے اس کے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن سچی توبہ اور پکی توبہ کرتا ہے۔ تو فرمایا آج کی رات میں اس شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج کی رات میں اس شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ کہ جو شراب کا عادی ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں، اور اس کی مغفرت نہیں۔ اور دوسرا مدمن خمر، اور دوسرا فرمایا عاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ وہی بات آئی پھر، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی آج کی رات میں مغفرت نہیں۔ آج کی رات میں جو شراب کا عادی ہے اس کی مغفرت نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں۔ اور تیسرا فرمایا آقات و رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنے والے کی بھی مغفرت۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والے کی بھی مغفرت نہیں۔ اس لیے صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صلہ رحمی نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، اے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا معلقۃ بالعرش، وہ عرش کے ساتھ صلہ رحمی جڑی ہوئی ہے، اور کہتی ہے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس سے جوڑ لے، جو مجھے توڑے تو اس سے توڑ دے۔ یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق تو جوڑے، اے اللہ تو اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ دے، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ تعلقات کو ختم کر۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اس لیے نہیں جمع جوڑنا کہ رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے کی وجہ یہ کہ اللہ کا تعلق ہمارے سے جوڑ دا۔
ہمارے سے اگر اللہ تعالیٰ کا تعلق جوڑنا ہے تو اللہ کی خوشنودی اور رضا اس سے ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو جوڑیں۔ تو تیسری فرمایا کہ جو ہے قاطع و رحم اس کی مغفرت نہیں، اور چوتھا فرمایا المشاہد، جس کی تشریح کرتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ المصارم، جو جھگڑے فساد کرتا رہتا، جس کے مزاج میں جھگڑا اور فساد کرنا، فتنے اور فساد کرنا جس کی طبیعت بن چکی ہے، فرمایا آج کی رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں۔ آج کی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں، شراب کے پینے والے کی مغفرت نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے والے کی مغفرت نہیں، جھگڑے اور فساد کرنے والے کی مغفرت نہیں۔ اللہ سب کو معاف کروا دے گا الا اربعا، حدیث ہے، لیکن 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں اپنے معاشرے کو صحیح کریں، اور معاشرے کی بنیاد انہی پر ہے، سماج کی بنیاد ہی انہی چیزوں پر ہے۔ اگر ان بنیادوں پر سماج کو قائم کیا جائے گا تو معاشرہ صحیح ہوگا۔ ہماری سیٹنگ نہیں ہے برابر، آواز آ رہی ہے برابر؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا اور سماج کا تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں کہ ہمارے سماج میں کیا یہ برائیاں ہیں؟ جب یہ برائیوں میں ہمارا سماج گھرا ہوا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کس طریقے سے متوجہ کریں؟ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ ہزاروں کی مغفرت کرتا ہے، لاکھوں کی مغفرت کرتا ہے، اور فرمایا وما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر آتی، اور 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت ہوئی۔ یہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا 83 سال کی عبادت آدمی کرے اور لیلۃ القدر میں کرے اس کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہے۔ آج اگر ہم جائزہ لیں ہمارے سماج کا تو ہمارے معاشرے کا جائزہ لیں تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں عام نہیں؟ شراب تو بڑھ گئے، اور نہ جانے شراب کے جیسی کتنی بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں، ڈرگس کی لائن کی پتہ نہیں کون سی ایم ڈی ڈرگس، نہ جانے کیسے کیسے ڈرگس اور کیسے کیسے پاؤڈر، اور ہمارا ایک نوجوان طبقہ اس کی پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنی نوجوانی کو تو برباد کر رہا ہے لیکن اپنے معاشرے کو بھی برباد کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو ہے مورد الزام، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کل مسکر حرام، صرف شراب حرام نہیں، ہر وہ چیز جو نشے والی چیز ہے وہ حرام۔ نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا نشہ ہمارا نوجوان باہر رہتے ہوئے اس کا بیپار کر رہا ہے، اس کو پی رہا ہے، اس کا استعمال کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی جوانی کو کس طریقے سے برباد کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو ہے اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، اور معاشرے کی کو صحیح طور پر، صحیح رخ پر معاشرے کی نیو قائم ہو، اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فکر جو ہے، آج ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہو گئی ہے کہ بیانوں کا سلسلہ عام ہو گیا ہے، اور ہمارے کان بھی بیان سننے کے عادی ہو گئے۔
جہاں بیان ہوا ہزاروں کی تعداد میں چلے اور وہاں سے آئے وہیں سے جھنجھوڑ کر پھر واپس آ جاتے. وہ بیان کا اثر ہماری زندگی پر، ہمارے گھر میں، ہماری پرسنل لائف پر، ہماری اجتماعی لائف پر کوئی اثر نہیں. کتنے بیان ہو رہے ہیں، ابھی کتنے بیان ہوئے، لیکن اس بیان کا اثر کیا ہم نے دیکھا؟ ہمارے محلوں میں دیکھا، ہماری زبانوں پر دیکھا، ہماری زندگی میں دیکھا، ہمارے گھروں میں دیکھا، ہمارے معاشرے میں دیکھا. اگر بیان سننا ایک شوق کے خاطر سننا ہے تو پھر اس کا کوئی حاصل نہیں. یہ زبان کا ایک چسکا ہے، یہ بھی ایک عادت ہے. اس وجہ سے بیان، ابھی تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں بیان کرنے کے لیے بھی ہمارے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اب بیان کی کم ضرورت ہے، اصل چیز ہمیں سب کو مل کر جو ہے عملی میدان میں آنے کی ضرورت ہے. ہمیں پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے کی تباہی کہاں تک پہنچ چکے ہیں آپ لوگ سب جانتے ہیں. روزانہ سنتے ہیں کہ آج فلاں لڑکی چلے گی، آج فلاں لڑکی چلے گی، آج فلاں لڑکی چلے گی. بے حسی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ، بے حمیتی کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، لیکن معاشرے پر کوئی کسی کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رہے. پچھلے کئی دنوں سے روزانہ یہ سنتے ہیں ہماری فلاں بچی چلی گئی، فلاں بچی چلی گئی، فلاں بچی چلی گئی. ایک تو یہ کہ معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف یہ جو ہو رہا ہے اس کی فکر کی بھی ضرورت ہے. اور یہ فکر ایک فرد کے کرنے سے نہیں ہوگی، محلے کے تمام افراد کو کرنے کی ضرورت ہے. آج صبح میں بھی میرے پاس کچھ لوگ آئے اور پوری داستان سنا رہے تھے. میں نے کہا کہ ہر محلے میں کچھ اچھے لوگوں کی کمیٹیاں بناؤ، اور کمیٹیاں بنا کر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بیان بہت ہو چکے، اس لیے میں آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھیوں سے بھی میں نے کہا ہے، رمضان بعد ہوگا تو یہ کام اب ہمیں مل کر کرنا پڑے گا. ہمیں مل کر کرنا پڑے گا. ہر محلے میں جو ہیں اس طرح کی کمیٹیاں بناؤ، اور کمیٹیاں بنا کر پورے طریقے سے جاسوسی نہیں کرنی لیکن حالات پر نظر رکھنی. حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں. ہمارا دشمن جو ہے چالاک اور عیاری کے ساتھ ہمارے معاشرے کی جو ہے دراڑ کو خلیج کو اور زیادہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ارے بھائیو، یہ چلے جانا ادھر ادھر کی بات نہیں، وہ تو ایمان گیا. جب ایمان ہی نہ رہا تو بات کہاں کی رہی؟ آپ اعمال کی بات کر رہے ہو، آپ اخلاق کی بات کر رہے ہو، آپ معاشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہو. وہ تو ایک طرف دھرا کے دھرا رہ گیا، لیکن ایمان ہی جب چلا گیا تو باقی کیا بچا؟ ایمان ہی پر تو سارا دار و مدار ہے. اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر معاشرت ہو یا معاملات ہو یا عبادات ہو یا اخلاق ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر ہمارا ایمان نہیں. ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں کارآمد ہیں، اور آپ کے لیے جو ہیں وہ سونے پہ سہاگا ہے. لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے اور ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو کوئی حیثیت نہیں. اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مفسر قرآن، سب سے پہلے اسلام کے سب سے پہلے قرآن کے مفسر اگر کوئی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. چھوٹی سی عمر تھی، 10 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 10 سال تھی. آپ نے ان کو دعا دی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ، تو ان کو کتاب کا علم دینا اور دین کی سمجھ عطا کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی تھی. تو یہ سب سے پہلے قرآن کے مفسر ہیں، اور آج بھی ان کی تفسیر جو ہے سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ آتھینٹک مانی جاتی ہے. ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص اعمال تو کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے،
ایک شخص اعمال تو کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے. یعنی فرض نماز یہ تو پڑھتا ہے، فرض کے تو چھوڑنے کو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن نفل عبادت کم کرتا ہے، ذکر و اذکار کم کرتا ہے، اشراق چاق تہجد کم پڑھتا ہے. ایک شخص جو ہے عمل تو کم کرتا ہے لیکن گناہ بھی کم کرتا ہے. اور ایک شخص ہے جو عمل تو بہت کرتا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، اور بھی نفل بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے. تو آپ کے نزدیک کون سا شخص زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ کے نزدیک کون سا شخص زیادہ پسندیدہ اور زیادہ اچھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے کہا میرے نزدیک وہ شخص زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. عمل کم کرے لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ بہت ضروری ہے. پھر مثال دی ہے کسی نے کہ یہ جو ہے گناہ جو ہیں، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ نوافل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، یہ سارے عمل کرتے ہیں، یہ تو ٹونک ہیں. ٹونک آپ سمجھ رہے ہو؟ ٹونک ہے، طاقت کی دوائیں. آپ لیتے ہو تو یہ ٹونک کا کام کرتے ہیں. اور یہ گناہ جو ہیں وہ زہر ہے. اب بتاؤ کہ ایک طرف تم ٹونک لے رہے ہو اور دوسری طرف زہر کھا رہے ہو، تو ٹونک کا اثر ہوگا؟ ٹونک اثر کرے گا یا زہر اثر کرے گا؟ تو یہ گناہ جو ہے وہ تو زہر ہے. آپ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دینے والے ہیں یہ گناہ. اس وجہ سے لیکن آج ہمارے معاشرے میں بھی دینداروں میں یہ بات ہو گئی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے بے دین ہیں ان کی بات تو چھوڑ دو، لیکن دینداروں میں بھی یہ بات ہو گئی کہ اعمال کی لائن کی کثرت اور دوسری طرف گناہ معاملات کی لائن چوپٹ. تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق بھی پڑھیں گے، چاش بھی پڑھیں گے اور اوابین بھی پڑھیں گے، لیکن جب معاملات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں زیرو. وہاں دیکھو تو کسی کی چیٹنگ ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، تو کہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو کہیں جو ہے کہ کچھ کیا جا رہا ہے. اس لیے جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے اعمال، ورنہ یہ سارے کے سارے اعمال چوپٹ ہو جائیں گے. یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اگر گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا. ایک موقع پر خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے پاس، بنی امیہ کے خلیفہ ہیں عبد الملک ابن مروان، ان کے پاس ایک نوجوان روتا ہوا آیا. نوجوان روتا ہوا آیا اور کہنے لگا میں نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی شکل ہو سکتی؟ خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ کیا ہے، ہر ایک کے لیے توبہ ہے. کہا میں نے بڑا بھاری گناہ کیا ہے اور میرے لیے کوئی توبہ کی شکل ہو سکتی ہے. کہا گناہ کیا کیا ہے یہ تو بتاؤ. کہنے لگا میں کفن چور تھا، میں کفن چور تھا. ایک مرتبہ میں نے قبرستان میں گیا، ایک قبر کھودی اور قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ اس میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے.
میں نے دیکھا کہ اس میت کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ گھبرا کر میں باہر آیا، اندر سے آواز آئی، ارے تم باہر تو جا رہے ہو لیکن پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ اس کا منہ قبلے سے کیوں پھرا ہے؟ قبر سے آواز آئی کہ تم باہر جا رہے ہو اور پوچھتے نہیں ہو کہ اس کا منہ قبلے سے کیوں پھرا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کا منہ قبلے سے پھرا ہے؟ کہا گیا کہ اس کا منہ قبلے سے اس لیے پھرا ہے کہ یہ نمازوں کو بہت ہلکا سمجھتا تھا، نمازوں کو بہت ہلکا سمجھتا تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کے نزدیک اس نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اہمیت ہی نہیں تھی۔ نماز نہیں پڑھتا تھا ایسا نہیں، نمازوں کو کچھ سمجھتا ہے، اہمیت سمجھتا ہے، بے حیثیت سمجھتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے۔ کہنے لگے میں نے دوسری قبر کھودی، جب میں نے دوسری قبر کھودی تو میں نے دیکھا کہ وہ میت کی شکل جو ہے وہ خنزیر و سور کی بن چکی ہے اور اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، وہ سور کی شکل بن چکی ہے اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ میں پھر گھبراہٹ کے مارے پھر واپس دوڑا، پھر اندر سے آواز آئی، ارے بھاگ رہے ہو، پوچھو تو صحیح کس کی شکل کیوں خنزیر کی سور کی بنا دی گئی؟ جواب ملا کہ یہ شراب کا عادی تھا، یہ شراب پیتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خنزیر بنا دیا۔ پھر ایک تیسری میں نے قبر کھودی، جب تیسری میں نے قبر کھودی تو دیکھا کہ آگ کے پھوٹوں میں وہ جکڑا ہوا ہے، آگ کے پھوٹوں میں میخوں میں وہ جکڑا ہوا ہے اور اس کی زبان جو ہے یہاں سے نہیں گدی سے نکلی ہوئی ہے، پیچھے سے اس کی زبان جو ہے گدی سے پیچھے سے نکلی ہوئی ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر پھر بھاگا، پھر مجھے کہا گیا ارے بھاگ رہے ہو، پوچھو تو صحیح کہ اس کی ایسی شکل کیوں بنا دی گئی؟ میں نے پھر پوچھا کیا بات ہے کہ اس کو آگ کے کھونٹوں سے جکڑا ہوا ہے اور اس کی زبان پیچھے سے باہر گدی سے باہر نکلی ہوئی ہے؟ کہا گیا یہ پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا اور لوگوں میں چغلیاں کرتا تھا، ادھر ادھر لڑانے کی باتیں کرتا تھا، چغل خور تھا۔ فرمایا اس کے نتیجے میں آگ کے کھونٹوں سے جکڑا ہوا ہے اور اس کی زبان پوری کی پوری گدے سے باہر نکلی۔ پھر کہا میں نے ایک چوتھی خبر کھودی، تو چوتھی خبر کھودی جو میں کیا دیکھتا ہوں، پوری کی پوری میت شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ میں یہ دیکھ کر پھر واپس آیا، پھر آواز آئی پوچھو تو صحیح اس کو کیوں شعلوں کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ میں نے کہا کیوں حوالے کیا گیا ہے؟ کہنا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس زندگی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ اس کو شعلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہوئی؟ قرآن کہہ رہا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہمارے جہنم میں جانے کی وجہ یہ ہوئی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ،
اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور لہو لہویات میں لگے رہتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور اس جزا کے دن کا انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. تو سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کون سی چیز تم کو جہنم میں لے کر آئی؟ ظاہر ہے جہنم کی ایک ایک چیز اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کا اسفل السافلین کا اگر ایک قطرہ یہاں لا کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو ساتوں زمینوں کو جلا کر خاک کر دے. تو فرمایا کہ جب چوتھی قبر میں نے کھولی تو پوری کی پوری آگ سے لپٹی ہوئی تھی، یہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے. پانچویں قبر جب میں نے کھولی تو دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا میدان ہے، میت کو بڑے شان و شوکت سے رکھا ہوا ہے اور اچھی خوشبودار ہوائیں چل رہی، لیکن بڑا میدان تھا، میں اکیلے تھا. پھر میں واپس آیا، پھر آواز آئی کہ تم کیوں واپس چلے آئے، تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ اس کے ساتھ ایسا اکرام والا معاملہ کیوں ہو رہا. کہا کہ یہ نوجوان تھا، اللہ کے عبادت گزار تھا اور نیک بندہ تھا، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہاں اکرام کا معاملہ. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور یہ کر رہا تھا کہ دیکھو عبادت تو کرنی ہے، لیکن اگر عبادت کو ہمیں بچانا ہے تو گناہوں سے بچنا ہے. اگر گناہوں سے ہم نہ بچے تو آپ کے یہ سارے کے سارے میں نے کہا ٹونک، ایک طرف زہر پیتے رہو گے اور دوسری ٹونک پیتے رہو گے تو ٹونک کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور زہر اپنا پورا اثر کر کر آپ کی زندگی کو اور آپ کی صحت کو برباد کر دے. اور گناہوں سے جو ہیں ہمارے گناہوں کی طرف گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں. جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، تاجر لوگ تجارت میں جھوٹ بولنے کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں. ارے حلال روزی کو حرام کر کر کھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے عزت کی جگہ پر آپ کو بٹھایا ہے اور کتنا بڑا آپ کو مرتبہ دیا ہے کہ سچا تاجر تو صدیقین کے ساتھ ہوگا، لیکن آپ نے اس سچائی کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے فاجروں فاسقوں کے ساتھ آپ اٹھائے جاؤ. اس وجہ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ گناہوں سے بچنے کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے اور معاشرے کو اس کی طرف پوری طور پر آج جو ہیں بدیاں نیکیاں تو ہوتی ہیں اس میں بھی غفلت ہے، لیکن معاشرہ پورا تباہی کی طرف جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے. اگر کہیں لگام نہ لگائی گئی تو یہ پوری کشتی کس وقت ڈوب جائے گی پتہ بھی نہیں چلے. اور یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالات ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہیں. یہاں سے جیسے اعمال آپ بھیجو گے وہاں سے ویسے فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے چلے جائیں گے. اس وجہ سے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں یا جو بھی معاشرے میں خرابیاں ہیں اس کی ہمیں بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں جو ہیں خاص طور سے میں آپ حضرات سے اور گاؤں والوں سے شہر والوں سے سب سے میری یہ گزارش ہے، ہر جگہ پر اب تو بیدار ہونے کا وقت ہے، سونے کا وقت ختم ہو چکا، بیانات کا بھی وقت ختم ہو چکا، اب تو عملی میدان میں قدم رکھنے کا وقت ہے. اور اگر ہم نے عملی میدان میں قدم آگے نہ بڑھایا اور عملی میدان میں ہم آگے نہ بڑھے اور صرف بیانوں پر اکتفا کر دیا تو میرے بھائیوں کام دنیا میں اس طریقے سے نہیں ہوا. میں آپ کو قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں میرے آقا کا کوئی بیان 15 سے 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں. آج ہمیں 1.5-2 گھنٹے تک بیان کرتے ہیں اور نہ کرو تو لوگوں کو یہ ہے کہ مولانا نے کچھ بیان ہی نہیں کیا، مولانا نے 5 منٹ بات کر کے ختم کر دیا. لیکن میرے آقا کی پوری زندگی عملی نمونہ تھی.
آپ جہاں بیٹھتے تھے، جہاں اٹھتے تھے، جہاں سوتے تھے، جہاں کھاتے تھے، جہاں پیتے تھے، جہاں جاتے تھے، جس طریقے کا آپ کا انداز تھا، پوری کی پوری آپ کی زندگی عملی نمونہ تھی۔ آپ نے ہم کو بیٹھنا سکھایا، آپ نے ہم کو سونا سکھایا، آپ نے ہم کو بولنا سکھایا، آپ نے ہم کو معاملات کرنا سکھایا، آپ نے ہم کو معاشرت سکھائی، آپ نے ہم کو ایک انسان کے طریقے سے جینا سکھایا، آپ نے دوسری قوموں کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کرنا، یہ سب کچھ میرے آقا نے سکھایا۔ کھانا کھانے کا طریقہ سکھایا، استنجا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ کی پوری عملی زندگی آپ دیکھو گے۔ آج میرے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے، بیان سنیے، لیکن بیانوں کے مقابلے میں ہر محلے میں عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ اگر عملی اقدام نہ کیے تو ہمارے محلے اور ہماری بستیاں تباہی کے دہانے پر تیزی سے جا رہی ہیں۔ اور اس کے لیے یہ نہیں، جو لوگ خاصا لوگ بنے ہوئے ہیں، معاف کرنا، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زیر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کر۔ یہ جو خاصا لوگ جو بنے ہوئے ہیں، یہ گنڈا گردی کرنے والے لوگ، یہ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن ہو۔ نہ ان سے کوئی اصلاح کی امید ہے، نہ کوئی وہ ہے۔ یہ لوگ تو دونوں طرف کا شوشن کرتے ہیں اور سماج کو بے راہ روی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور ان کے بارے میں صریح حدیث موجود ہے، یہ جہنمی۔ کوئی پھوڑ ڈال دیا آپ اس طریقے سے حرام کمائی کے ذریعے اپنے لقمے ڈال رہے ہو۔ لیکن ہمارے نوجوان، سنجیدہ نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اٹھیے، لیکن آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ خاصابی جو ہیں یہ اپنے گھر رکھ کر آئیے۔ میرے آقا نے ہم کو تعلیم و تبلیغ کا طریقہ بھی سکھایا۔ میرے آقا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون جو بڑا خاصاب تھا، جو بڑا جو ہے انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا تھا، جو یہ کہہ رہا تھا میں ہی سب سے بڑا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کر رکھی۔ اور پھر کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے بڑا الجھ جانا، بحث کرنا، یہ کہا فقولا له قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے، نبی سے کہہ رہے ہیں۔ کس کے سامنے جانے سے کہہ رہے ہیں؟ فرعون کے سامنے۔ اور آپ کو بھی اپنے بھائیوں کے پاس جانا ہے، لیکن بات نرمی کرنی ہے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں، بچے ادھر ادھر جا رہی ہیں، اس میں ہمارا کردار حکمت والا ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ اس کے گھر کو رسوا کرنے کے لیے ہم جائیں، اس کے گھر کو ذلیل کرنے کے لیے جائیں، محلے میں اس کو رسوا و ذلیل کر دیا۔ اگر ایسا سوچ کر کرو گے تو وہ ذلت اس کی نہیں، آپ کی بھی ذلت ہے۔ اس کی عزت کو بھی بچانا ہے اور معاشرے کو تباہی کے دہانے سے جانے سے بھی بچانا ہے۔ اس لیے فقولا لہ قولا لینا، آپ کو نرم بات کرنی ہے، حکمت سے بات کرنی ہے، اس کی گھر کی عزت بھی بچانی ہے اور رسوائی سے بھی بچانا ہے۔ اور اس کی مثالیں ہیں، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ ظاہر ہے کتنا سنگین سوال تھا۔ آپ اور میرے جیسے ہوتے تو برہم ہو جاتے، غصے ہو جاتے اور نہ جانے کیا جملے کہہ دیتے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیمار ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا یہ بتاؤ تم اجازت چاہ رہے ہو، یہ بتاؤ تم جس کسی سے زنا کرو گے وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی ماں ہوگی نہیں ہوگی؟ ہاں۔ کیا کوئی شخص تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اور تمہاری ماں کے ساتھ اگر زنا کرے تو تم اس کو گوارا کرو گے؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے، کہا ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔
تو کہا کہ جب یہ کام کرو گے تو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی. فوراً اس نے توبہ کی اور اپنے گناہ سے باز آ گیا. تو میرے بزرگوں، حکمت سے کام کریں. ہمیں کام بھی کرنا ہے، اپنی بیٹی بچیوں کو بچانا بھی ہے، اپنے نوجوانوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، لیکن دادا گیری اور دھمکی اور ہاں صاحب پنا نہیں. حکمت کے ساتھ، اگر سچائی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو، اس کے گھر کی عزت بھی باقی رکھنی، اس کا بھرم بھی باقی رکھنا، اور اس کی پوری طریقے سے جو ہے اس کی اصلاح. اور ہمیشہ ہر کام میں یہ نہیں، ہر کام میں یہ حکمت اور نرمی کو اختیار کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک شخص آئے، دیہاتی تھے، آئے اور آگے کہنے لگے اللہم ارحمنی محمدًا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور میرے ساتھ محمد پر رحم فرما، اور اس کے علاوہ ہمارے اور محمد کے علاوہ کسی پر تو رحم مت فرما. اللہم ارحمنی و محمد، میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. ولا ترحم معنا احدا، اور ہمارے ساتھ اور کسی پر رحم نہ فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے جملے کو سنا تو آپ نے ہنس پڑے اور یہ کہنے لگے ارے بھائی تم نے تو اللہ کی رحمت کو بڑا محدود کر دیا. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اس کو اس کی وسعت میں رکھ. پھر وہاں سے اٹھے اور مسجد کے صحن میں جا کر پیشاب کرنے لگے. صحابہ کرام دوڑے کہ ذرا آڑے ہاتھوں لیں ان کو، خبر لیں ان کی. آپ نے منع فرما دیا، آپ نے روک دیا. آپ نے کہا بھائی ان کا پیشاب مت بند کرو، پیشاب کر لیتے. جب صحن میں وہ پیشاب کر چکے، آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے، اس کو پاک رکھنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ تم نے جو ہے پیشاب کے ذریعے نجس کر دیا، ناپاک کر دیا، ایسا کام مسجد میں نہیں کیا کرتے. اور صحابہ کرام کو یہ کہا جاؤ تم اٹھو اور مسجد کے صحن کو دھو لو. ورنہ ہمارے جیسے ہوتے تو دو چار لگاتے بھی اور اس کو ٹیڑھا کر کر اس کو مسجد صاف کرواتے. لیکن میرے آقا قربان جائیے کہ اس طریقے سے جو ہیں آپ نے حکمت کے ساتھ باتوں میں. تو میری آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم جو ہیں حکمت کا دامن کہیں نہ چھوڑیں، حکمت کا دامن کہیں نہ چھوڑیں. کرنا بھی ہے کام، حکمت کو ساتھ میں لے کر نرمی کے پہلو کو اختیار کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہم آئے، ہم نے یہ خاصا پنا کر دیا اور یہ کر دیا اور وہ روک دیا اور وہ فلانا یہ ہے، فلانے گھر میں ہے، فلانا ہے. یہ چیز نہیں ہے. رسوائی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے گھر کی رسوائی نہیں ہونی چاہیے، اس کی پوری حفاظت ہونی چاہیے. اس وجہ سے میرے بزرگوں دوستوں، میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر ہم نے، ہر محلے والوں نے، ہر گھر والوں نے، ہر بستی والوں نے اگر اس بات کی فکر نہ کی، کیونکہ یہ اینڈرائڈ موبائل کا زمانہ ہے، سمجھے، اور اب اس کو روک کوئی نہیں سکتا، ہر ایک کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی چیز معاشرے کو بچا سکتی ہے تو وہ بہترین تربیت ہے، وہ اچھے سانچے میں ڈھالنا ہے اور فکر کرنا ہے. یہی چیز جو ہے معاشرے کو بچا سکتی ہے. اور اگر یہ بھی چیز ختم ہو گئی تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے یہاں تو برائی ہے ہی نہیں، ان کے یہاں تو معاشرتی خرابی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن آپ اور میں محمد عربی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. ہماری ایک حدود ہے، ایک لمٹ ہے، اس حدود کا ہمیں پورا خیال رکھنا ہے. اس وجہ سے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے شروع میں نے آیت تلاوت کی، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اس میں یہی باتیں کہی گئی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی اور اس کے خزانے اتنے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک جماعت کے پاس رہتی تھی اور اونٹوں پر لدی ہوئی رہتی تھی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، فرمایا ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں تھی، اتنا خزانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے عطا کیا ہے اس میں تو آخرت، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت کو چاہو، آخرت کو اپنا مطمع نظر بناؤ، اپنا مقصود بناؤ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سارا کے سارا معاملہ، سارا کے سارا پیسہ خرچ کر دو، بلکہ اپنا دنیا کا جتنا ضرورت ہے وہ بھی رکھو. آخرت کے لیے بھی خرچ کرو اور دنیا کے لیے بھی خرچ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے کہ دنیا میں تم کو مال دے کر عزت دی ہے، دوسروں پر فوقیت دی ہے، دوسروں پر برتری دی ہے اور عورتوں پر فائز کیا ہے، یہ اللہ نے احسان کیا ہے. تو تم بھی اپنے مال کے ذریعے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور احسان کرو. اور دیکھو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت مچانا، زمین میں فساد مت مچانا. اس لیے کہ ان المال لا یبغی، مال آتا ہے تو فساد لے کر آتا ہے. تم بھی کہیں ایسا مت کرنے بیٹھنا کہ جو ہے فسادیوں کے ساتھ ہو جاؤ، ظالموں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہنے لگا معلوم ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے تو یہ کمایا ہے میری صلاحیت کی وجہ سے کمایا ہے. یہ جو خزانے جو ہیں میرے پاس میں ہیں، تو کہتے ہیں میں نے میری بدھی سے کمائے ہیں، میری عقل سے کمائے ہیں، میری صلاحیت کی وجہ سے کمائے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا 4 باتیں اس سے کہی کہ دیکھو جو مال دیا ہے اس میں آخرت کو سامنے رکھنا، دنیا کی ضرورتوں کو بھی مت بھولنا. اللہ نے جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس طریقے سے تم بھی لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا، اور بعد کے نتیجے میں تم زمین پر فساد کرنے والے مت بننا. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص، اس کا ہاتھ یہاں سے مونڈے سے کٹا ہوا تھا، کندھے سے یعنی مونڈے سے اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو کبھی کسی پر ظلم مت کرنا، ناانصافی مت کرنا، اور اگر تم ناانصافی کرو گے تو مجھے دیکھ لو، میں تمہارے لیے عبرت کا سامان بنا ہوا ہوں. پوچھا گیا کہ کیا واقعہ ہے تمہارا، بات کیا ہے؟ تو اس نے ایک بات کہی کہ میں ظالموں کے ساتھ بیٹھتا تھا. گنڈے لوگ ہوتے ہیں ظالم، کسی کا مال چھین لینا، کسی کے بیچ میں جا کر ہڑپ کرنا، یہ ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں یہی دیکھتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں ظالموں کے ساتھ بیٹھتا تھا، ان کا مصاحب تھا، ان کا ہم نشین تھا. ایک مرتبہ میں گیا، دیکھا کہ ایک شخص نے مچھی کا شکار کیا ہے، تو میں نے اس سے مچھی کو ہڑپ کر لیا. جس نے شکار کیا تھا اسے میں نے مچھی کو لے لیا، مچھلی کو. وہ مچھلی والا مانگتا رہا، میں لے کر چلا گیا، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی. وہ کہتا رہا بھائی یہ تو میں نے اس لیے شکار کیا ہے تاکہ میں بیچوں گا، اس کی جو قیمت آئے گی اس سے میں اپنے گزارا کرتا ہوں، میرے گھر کا گزر بسر کرتا ہوں، تو مچھلی لے کر چلا گیا.
لیکن ایسے لوگ سنتے نہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تعزیانہ عبرت پڑتا ہے جب ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اور بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد بھی ٹھکانے نہیں آتے, وہ آخرت میں ٹھکانے آئے. ایسے بہت سے ہوتے ہیں جن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ٹھکانے نہیں آتے. تو نہیں آتے تو پھر جو ہے قارون کا جو حال ہوا کہ تجھے اپنے خزانوں پر غرور ہے, تیرے خزانوں کے ساتھ اس کو دھسا دیا, اور آج تک وہ دھستا چلا جا رہا اپنے خزانوں کے ساتھ. اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے میرے بل بوتے پر, میری صلاحیت پر, میری عقل پر کمایا تھا, جا تو اپنے خزانوں کے ساتھ دھسا دیا. تو یہ مشرق کا لے کر روانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کا سامان واقعات دکھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی ڈھیل بھی دے دیتا ہے. اب یہ مچھی جیسے ہی لے کر گئے, مچھی نے جو ہے اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا. وہ مچھلی نے انگوٹھے میں کاٹ لیا. اب کاٹ لیا تو انہوں نے کوئی رومال وغیرہ باندھ دیا, لیکن بے چین ہو گئے. وہ جلن جاتی ہی نہیں تھی, اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ پریشان تھے. ڈاکٹر کو بتایا. ڈاکٹر نے جب دیکھنے کے بعد کہا, ارے بھائی تم کو تو گینگرین ہو گیا ہے, یہ تو کھاؤ مرض ہے, اگر اس کو انگوٹھا نہیں کاٹا گیا تو آگے بڑھے گا, اس وجہ سے تمہارا انگوٹھا کاٹو. انگوٹھا کٹوایا لیکن پھر بھی کسی جلدی چین نہ ہوئی. مرد آگے بڑھتا گیا اور بڑھتے بڑھتے جو ہیں پہنچوں تک پہنچا, کلائی تک پہنچا. اس کو بھی کٹوایا گیا, لیکن کٹوانے کے بعد پھر کسی درجے چین نہ ہوئی, تو کوہنیوں تک پہنچا. کوہنیوں تک ہاتھ کٹوانا پڑا, اور کوہنیوں تک ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی کہیں راحت نہ ہوئی تو پھر جو ہے مونڈے تک کٹانا پڑا. اور مونڈے تک جب ہاتھ کاٹا گیا پھر کوئی مل گیا اللہ والا. اس نے کہا, بھائی کیا وجہ ہے تیرے ہاتھ کاٹنے کی؟ کہا, ایسا معاملہ ہوا, میں نے ایک شخص سے مچھلی کو چھینا تھا اور اس طریقے کا میرے. تو کہا, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, تو جا شہر میں ڈھونڈ, جس کی مچھلی تھی اس کے قدموں میں گر گیا. میں نے بہت ڈھونڈا. دیر سویر وہ میرے ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو میں اس کے قدموں میں گر گیا اور میں نے کہا, بھائی تو معاف کر دے. وہ کہنے لگا, بھائی میں تجھے جانتا نہیں ہوں, تو یہ کیا کر رہا ہے, کیوں کہہ رہا؟ اس نے کہا, میں وہ ہوں کہ تیری مچھلی کو میں نے چھینا تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہے میری یہ حال ہوئی ہے. میرا انگوٹھا کاٹا گیا, میرا پوچھے سے ہاتھ کاٹا گیا, پھر کوہنیوں سے ہاتھ کاٹا گیا, اور اب مونڈوں تک میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے. تو مجھے معاف کر دے. جب اس نے یہ حالت دیکھی تو دیکھنے کے بعد فوراً معاف اس کو کہا, جا, میں نے میری مچھلی بھی معاف کر دی, تجھے بھی معاف کر دیا. پھر اس نے کہا, یہ بتا کہ تو نے تجھ سے مچھلی لی تھی تو اس وقت تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا, جب تو مجھے مچھلی لے کر چلا تھا تو میں نے یہ کہا تھا, میرے بھائیوں, وہ لوگ جو گنڈا گری اور مافیا گیری کر رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں, اور ہمارے سماج میں بھی یہ وبا عام ہو رہی ہے. میں ان سے کھل کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, یہ گنڈا گردی بند کیجیے, ورنہ آپ سماج کو بھی تباہ کرو گے اور آپ بھی تباہ ہو جاؤ. اس نے یہ کہا کہ جب تیرے میری مچھلی کو لی تھی اور میرے ہاتھ کو لیا تھا, اس وقت میں نے یہ کہا تھا, اے اللہ میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے, یہ طاقت کے بل بوتے پر, طاقت کے گھمنڈ میں جو ہے اس نے میرا روزگار چھینا ہے, تو اپنی قدرت کا کرشمہ اس کو بتا دے. تو اس نے کہا, واقعی اللہ تعالیٰ نے قدرت کا کرشمہ بتا دیا ہے.
میں ہمارے لوگوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اور جو لوگ آج بھی اقتدار کے نشے میں، غرور اور گھمنڈ کے نشے میں ظلم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، صبر سے کام لیجئے، اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ وہ دن دور نہیں جس طریقے سے اس مچھلی والے کا حشر ہوا تھا، اللہ ان کا بھی حشر کر دے۔ جو لوگ بھی اقتدار کے نشے میں ہوں، جو لوگ بھی حکومت کے نشے میں ہوں، جو لوگ بھی دولت کے نشے میں ہوں، ہمارے پاس قرآن میں ایک ایک کی مثال ہے۔ فرعون کو اپنی حکومت کا نشہ تھا، قارون کو اپنے خزانوں کا نشہ تھا، اور نہ جانے قومیں سود کو اپنی طاقت کا نشہ تھا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے روئی کے گالے برابر، کسی کو بے سہارا گھر کر دیا، سمندر میں ڈبو دیا، کسی کو اس کے خزانوں کے ساتھ جو ہے آج تک تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مت چیلنج کرو، نہ کسی کو مت سکھاؤ، ظلم کا دروازہ بند کرو، ورنہ یہ ظلم آج تم ہم پر کر رہے ہو، یہ ظلم تم کو بھی نہیں کرے۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اصل بات میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف مائل ہونا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، ملک میں رہنے والے جتنی برادری کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، ہمیں ہمدردانہ سلوک کرنا ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو ہمیں اللہ کے سامنے رجوع ہو کر دعائیں کرنی ہے۔ یہ آج کی مبارک راتیں، یہ رمضان مبارک کے لمحے، یہ عید کا دن، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت کا دن بنایا، دعاؤں کی قبولیت کا دن بنایا، اللہ کے سامنے مانگنے کا دن بنایا۔ آپ مانگیے، رو کر مانگیے، اخلاص کے ساتھ مانگیے، سچائی کے ساتھ مانگیے، اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ مانگیے۔ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے۔ وہ جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، بیت اللہ کو دلانے کے لیے ابراہ آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، کیا نہیں دیکھا؟ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، فرمایا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ اور وہ ہاتھیوں والوں کو، اتنے بڑے ہاتھی جب عرب نے دیکھے نہیں تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے، لیکن ان کو ایک بے حیثیت جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ ابابیل کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچوں میں کنکری رکھتے تھے اور گرتی تھی، وہ ہاتھی دہاڑتا ہوا وہی ختم ہو جاتا تھا، اس پر بیٹھنے والا۔ اور قرآن نے کہا کہ عصف معقول، اور ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے طاقت کے نشے میں جو لوگ بھی ہوں، خواہ ہم ہوں، خواہ اقتدار پر بیٹھنے والے ہوں، یا کرسی پر بیٹھنے والے ہوں، یا افسران ہوں، یا ہمارے اندر کا کوئی فرق بھی ہے، اگر طاقت کے نشے میں کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کی ٹہنی کبھی نہیں پھلتی۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمیں سچائی کا، اخلاص کا، کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ظلم کسی پر نہیں کرنا، کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں کسی کی ماں، بہن اور بچی کی عزت و آبرو کی پوری حفاظت کرنی ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، ہمیں ہمارے رہنے والے آپس میں برادران وطن ہو، غیر مسلم ہوں، ان کی بیوی بچوں کی، ماؤں کی بھی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے کہا، وہ اگر کوئی غلط ایکشن لے رہے ہیں تو ہم بھی ایکشن کا غلط ایکشن لیں، یہ ہماری شریعت نہیں کہتی، لیکن ہاں ہمیں اپنے غلط ایکشن کو بچانے کے لیے ہمیں سماج کی اصلاح کی اور ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کریں، گناہ کے کام سے ان کو کس طریقے سے دور رکھ سکتے ہیں، حکمت کے ساتھ۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، حکمت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، ویژن کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ یہ کام ہمیں کرنا پڑے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج آپ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ ان سارے کاموں کو کرنا ہوگا، لیکن ہمیں کوئی ہم بزدل بن کر نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں ان تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے میرے آقا نے بزدل نہیں بنایا، اور ایمان والا تو بزدل ہوتا ہی نہیں،
ایمان والا بزدل نہیں ہوتا، لیکن ہاں ظالم بھی نہیں ہے۔ ایمان والے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بزدل نہیں ہوتا لیکن ظالم بھی نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہمیں بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ معاملات کی لائن میں ہمیں بہت صاف رہنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ اور ہماری برائیاں ہمارے دشمنوں کی مدت کو لمبا کر دیتی ہیں۔ آج جو حالات ہیں اس میں بجائے یہ کہ ان کو یا کسی کو ہم مجرم مانیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کی مدت لمبی ہوتی ہے۔ ہم اگر صحیح نہج پر آ جائیں، ہم اپنے اخلاق کا صحیح طور پر مظاہرہ کرنے والے بن جائیں تو میرے بھائیو حالات بدل سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جہاں گئے وہاں کیسے حالات بدلے، حیرت ہوتی ہے جس جگہ پر گئے اپنے معاشرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے کیسے حالات بنے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح ہوئی، وہ لمبی داستان ہے، صلح ہوئی، لیکن اس کے بعد جب صلح کے ساتھ دوسرے سماجوں سے، معاشروں سے ملنے کا موقع ملا اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، مسلمانوں کا کردار دیکھا، مسلمانوں کی رہن سہن دیکھی، مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا تو آپ کو حیرت ہوگی بہت کم مدت میں جو ہیں وہ تعداد جو حدیبیہ کے موقع پر 7,000 یا 1,500 کی تعداد تھی، بہت کم مدت میں 10 سے 12,000 کی تعداد میں منتقل ہوئی، اور وہی فتح مکہ کا اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی۔ لیکن یہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، اپنے کردار کو صحیح کرنا پڑے گا۔ ہم آج ہماری معاشرت کو دیکھو، ہمارے اخلاق کو دیکھو کس قدر گرے ہوئے ہیں۔ محلہ میں دیکھو تو ہمارے اخلاق کی گراوٹ کس درجے تک ہے۔ ہم اس مجمع میں کہہ نہیں سکتے کہ ہمارے اخلاق کا دیوالیہ پن کس درجے تک۔ اخلاقی اعتبار سے ہمیں اور معاملات کی لائن تو ہماری چوپٹ ہو چکی، معاملات کا تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ ہمارا حال بالکل بگڑا ہوا۔ اچھے اچھوں کا معاملہ، اچھے اچھوں کا معاملہ، غریبوں کا تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے تاجروں کا بھی ایسا ہی معاملہ، اور سود میں ایک بڑی تعداد ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سودی لین دین میں ایک بڑی تعداد ملوث ہوئی، جو تاجر ہیں وہ سودی لین دین میں ملوث ہو گئے تاکہ وہ جو ان کی پاک روزی تھی اس میں بھی انہوں نے نحوست داخل کر دی۔ نتیجہ یہ کہ اس نحوست کے چکر سے باہر نہیں آ سکتے۔ اور جھوٹ اور فریب، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ آپ کی پاکیزہ روزی کو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ غبن کیوں کرتے ہو؟ چیٹنگ کیوں کرتے ہو؟ فراڈ کیوں کرتے ہو؟ بل کتنے کا بناتے ہو اور اس میں سرواڑے میں کیوں گھوٹالے کرتے ہو؟ کئی چیزیں جھوٹ بول کر کیوں آپ یہ کرتے ہو؟ یہ کہاں کی ہے؟ بل بنا لیا 12,000 کا، کہیں گڑبڑ کر دی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو میرے سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے یہ معاملات کی لائن بھی ہمیں اپنے معاشرے کو صحیح کرنے کی۔ اگر ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے تو 313 ہی تو تھے، کتنی تعداد تھی؟ مختصر سے مٹھی بھر لوگ تھے، لیکن وہ مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ اللہ کی مدد کو اگر شامل حال کرنا ہے تو اللہ کے راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں جا رہے تھے، دیکھا کہ راستے میں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور عام طور پر اس وقت لوگوں کے گھروں میں دودھ وغیرہ بکریاں ہوتی تھی تو وہ دودھ دے دیتے تھے، اس کا کوئی پیسہ ویسا نہیں لیا جاتا تھا۔ آج سے کیا 5-25 سال پہلے بھی یہی تھا۔ تو راستے میں جا رہے تھے، دیکھا ایک بکریوں کا چرواہا، اس سے کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، تو دودھ پلا دے۔ لیکن بکریوں کے چرواہے نے، چرانے والے نے یہ کہا، بکریوں کا چرانے والا آپ جانتے ہو جو جنگلوں میں رہتا، صبح سے شام تک اس کی زندگی کہاں گزرتی ہے؟ بیابانوں میں گزرتی ہے، جنگلوں میں گزرتی ہے، جہاں کوئی تعلیم کا نظم نہیں ہوتا، جہاں کوئی تربیت کا نظم نہیں ہوتا، وہاں معاشرتی اصلاح کے کوئی پروگرام نہیں ہوتے، معاشرت سے دور جنگلوں بیابانوں میں ہوتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود ذرا اس کے اخلاق اور اس کی ایمانداری پر غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم مجھے دودھ پلا دو، تو اس نے کہا میں آپ کو دودھ تو ضرور پلا دیتا، لیکن یہ بکریاں جو ہیں میں بکریوں کا چرانے والا ہوں، چروا رہا ہوں، اور یہ بکریاں میں نے معاہدے پر لائی، چرانے کے لیے لایا، اس وجہ سے میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا، مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ جو خلیفہ تھے اور اپنی رعایا کو جانچتے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے فراست ایمانی اور سلامت تب جو حضرت عمر کو دی تھی وہ شاید بہت کم صحابہ کرام ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت عمر نے جب شراب حلال تھی جب بھی کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت عمر کی فطرت اتنی سلیم تھی، اتنی سلیم الطبع تھے کہ جب شراب حلال تھی، بہت سے صحابہ کرام پیتے تھے، حلال تھی، لیکن اس دور میں بھی جو ہے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شراب نہیں، اور شراب کی حرمت میں سب سے پیش اگر کوئی تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ کئی مرتبہ آئے اور یہ کہا اللہ کے نبی اب تو شراب حرام ہو جانی چاہیے، اب تو اس کے مفاسد اور اس کا بگاڑ حد سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے، اب شراب حرام ہو جانی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تائید میں قرآن میں نازل ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ مرتبہ ابو بکر کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، حضرت عمر کا مرتبہ اپنی جگہ، اتنے سلیم و تباہ تھے۔ اور جب یہ لوط علیہ السلام کے واقعے کو جب قرآن میں پڑھا، حضرت عمر کے فطری سلامت کے کتنے واقعات ہیں، جب آیا کہ ایک مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات، جب یہ آیا قوم لوط کا واقعہ آیا تو حضرت عمر چونک گئے اور یہ حیرت سے یہ کہنے لگے کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سلیم الفطرہ بنایا تھا، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہم ایّد الاسلام بے حشم ابن حکم او بے عمر ابن خطاب، اے اللہ اسلام کی تو تائید فرما، یا تو حشم ابن حکم سے یعنی ابو جہل سے، یا حضرت عمر ابن خطاب، دو کو مانگا تھا، دونوں بڑے بہادر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعا جو قبول کی، حضرت عمر کے بارے میں قبول کی، ابو جہل کے بارے میں قبول نہیں، اس لیے کہ ابو جہل فطرت کے اعتبار سے سلیم نہیں تھا، حضرت عمر فطرت کے اعتبار سے نہ۔ جب تک دین حق سمجھ میں نہیں آیا مخالفت کرتے رہے، لیکن جس دن دین سمجھ میں آ گیا اسی دن کلمہ پڑھ لیا۔ اور ابو جہل کو دین سمجھ میں کئی مدت سے آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہٹ درمی اور ڈھٹائی کی وجہ سے، اس وجہ سے یہ ڈھٹائی اور ہٹ درمی ہر مسئلے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ حق بات سمجھنے کے بعد بھی ہٹ درمی اور ڈھٹائی پر قائم رہنا یہ حق کو قبول کرنے میں ہمیشہ رکاوٹ بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہٹ درموں کو اور ضدی قسم کے لوگوں کو حق بات سمجھنے کے بعد بھی اللہ بھی قبول نہیں کرتا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہیں وہ چرواہے کی جب یہ بات سنی تو پھر اس کو دیکھا کہ اس کو آزمایا جائے، اس سے کہا اچھا ایک کام کرو کہ تم بکری میرے ہاتھ بیچ دو تو میں راستے پر اس کا دودھ پیتا چلا جاؤں گا، ضرورت پڑی تو ذبح کر کے کاٹ لوں گا، کھا لوں گا، اور میں تم کو پیسے دے دیتا ہوں، اس کی قیمت دے دیتا ہوں، اور تم مالک کو جا کر یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اس نے کھا لیا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت جنگلوں میں بھیڑیوں کا عام رواج تھا، تو بھیڑیے اچک لے جاتے تھے بکریوں کو، تو تمہارا آقا بھی مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے بھیڑیے نے کھا لیا ہوگا، تو تمہارا کام بھی بن جائے گا اور میرا کام بھی بن جائے گا۔ جب یہ بات کہی تو چرواہے نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کر کے کہا کہ ابن الملک فإن اللہ
اے شہزادے اگر میں یہ بات کہہ دوں گا تو یہ بتائیے پھر اللہ کہاں گیا؟ یا ابن الملک فائن اللہ، اے شہزادے اگر میں میرے مالک کو یہ کہہ دوں گا تو مالک کا مالک جو ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، فائن اللہ تو اللہ کہاں گیا؟ یہ کہتا ہوا دور تک چلا گیا، یا ابن الملک فائن اللہ، اے شہزادے تو پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ یعنی اللہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم اللہ، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو آج ایمان والا کیسا بھی گیا گزرا ہے لیکن رمضان مبارک کا روزہ رکھتا ہے تو اپنے کمرے کے اندر کے حصے میں بھی وہ پانی نہیں پیے گا۔ کیوں نہیں پیتا؟ اس لیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ورنہ آپ اندر جا کر 2 گلاس یا 2 گھونٹ پانی پی لو گے، کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا، لیکن آپ کیوں رکے ہوئے ہو؟ اس لیے رکے ہوئے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، میں چاہتا تو پی سکتا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف ہے الحمدللہ۔ تو یہی خوف ہمارے ہر چیز میں پیدا ہو جائے، ہم بیپار کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ خوف پیدا ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں چیٹنگ کروں گا، جھوٹ بولوں گا، گلاہ کو غلط بات کروں گا تو اللہ دیکھ رہا ہے، گاہک کو بیوقوف بن جائے گا۔ آپ ملازمت کر رہے ہو تو بھی یہ سمجھ لو کہ جو ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نے ملازمت کرتے ہوئے اپنے آقا کے مال میں خیانت کی ہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ 25 روپے اس کے گلے سے نکالو گے لیکن آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ پانی نہیں پی رہے اس لیے نہیں پی رہے کہ آپ کو اس بات کا استحضار ہے، خیال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو آپ ملازمت کر رہے ہو۔ آپ جو ہیں تاجر ہو تو، ملازم ہو تو، آپ کہیں کسی شعبے میں ہو تو آپ کو اس بات کا استحضار رہنا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس بات کا استحضار ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں یہ استحضار اگر ہمیں ہر وقت ہر شعبے میں حاصل ہو جائے تو نہ جانے ہماری قوم کا کیا حال ہے۔ لوگ آپ کے قدموں کو دھو دھو کر پینے لگے، آپ کی جو ہے عزت پہ 4 چاند لگ گیا۔ تو یہ واقعات ہیں، اس کے واقعات، اس وجہ سے میں بار بار یہ بات یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھو نیکی تو کرنی ہے لیکن نیکی کے ساتھ گناہ سے بچنا ہے۔ آج معاشرے میں ہر طبقے میں بڑوں کا طبقہ ہو تو کیا، چھوٹوں کا طبقہ ہو تو کیا، غریبوں کا طبقہ ہو تو کیا، مالداروں کا طبقہ ہو تو کیا، ذمہ داروں کا طبقہ ہو تو کیا، علماء کا طبقہ ہو تو کیا، سب میں یہ برائی عام ہو گئی۔ آج معاف کرنا میں کہنا چاہتا تھا، میرے ذہن بات آ گئی، آج رمضان مبارک میں تراویح پڑھی، کہیں 3 پارے ہوئے، کہیں 5 پارے ہوئے، کہیں 6 پارے ہوئے، اور 5 6 3 پارے پڑھنے کے بعد پھر کس طریقے سے رمضان مبارک کی دھجیاں اڑائی ہیں ہم نے۔ جو دن قدردانی کے دن تھے، کہ جو دن ایک لمحہ تمہاری قدردانی کا تھا کہ تم اس کی قدردانی کرتے، اس میں تم نے جو ہے تراویح کے ساتھ مذاق کیا ہے، اور جو 2 3 پارے پڑھتے ہیں اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سب پہ تو بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام رکوع میں جاتا ہے تو دھڑم کر جاتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے۔ اس طریقے سے اگر تراویح پڑھنی ہے تو آپ مت پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ مذاق مت کرو۔ اگر مذاق قرآن کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیر سویر میں تم کو۔ قرآن کو پڑھنا ہے، مختصر پڑھو، اہتمام کے ساتھ پڑھو، قدردانی کے ساتھ پڑھو، ناقدری مت کرو۔ دیکھا پڑھ کے 3 پارے ہو گئے، 6 پارے ہو گئے، فارغ پڑھتے نہیں، بہت سے بات پارٹیوں پر بیٹھتے ہیں، اور بہت سے ہریفائی چلتی ہے، 15 منٹ میں پوری ہو گئی اور 20 منٹ میں پوری، آدھے گھنٹے میں پوری ہو گئی، اور اس پر ہمارے پڑھانے والے بھی فخر کر رہے ہیں۔ پڑھنے والے تو عوام ہیں لیکن پڑھانے والے بھی فخر کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوس کی کوئی بات نہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اطمینان سے پڑھو، کم پڑھو لیکن اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ یہ علماء کو، ذمہ داروں کو بھی انشاءاللہ کہا جائے گا، لیکن آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور جہاں پڑھ رہے ہو، 3 پارے پڑھ رہے ہو، تو وہ لوگ جائیں جو اس کا پورا اہتمام کر سکیں، اس کا خیال کر سکیں، اس کا تقدس کر سکیں۔ ایسے لوگ ہرگز نہ جائیں وہاں کہ جو رکعت کے پوری رکعت میں قرآن ہو رہا ہے
बाहर बैठे बैठे शहर में तमाशा कर रहे हो और 3 पारे कुरान सुनने के लिए आए। कुरान तो नमाज में सुनने के लिए कहा गया था, सहन में बैठकर सुनने के लिए नहीं कहा गया। और कहेंगे हमने 3 पारे सुने। अरे भाइयों, ये मजाक छोड़ दो, दीन का मजाक छोड़ दो, तरावी का मजाक छोड़ दो, कुरान के साथ इस्तेज़ा छोड़ दो। ये हमारी अपनी गलतियां। कुरान तो पढ़ा जाता था, किस तरीके से पढ़ा जाता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे सहाबाए किराम के। तक़शइरु मिन जुलूदिल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आप पढ़ना है पूरा पढ़ो, एक रात में पढ़ डालो, लेकिन 2-4 आदमी मिलकर अगर इसका इस्तेज़ार कर पढ़ो, कोई मना नहीं। लेकिन पढ़ना है 3 पारे और बैठे रहना है सहन में, और फिर 3 पारे पूरे हो गए तो फिर तरावी भी गई और बहुत सी इशा भी गई और बाहर जाके और बाहर पार्टियों पर घंटों तक बैठे रहे। मेरे भाइयों, ये मजाक नहीं तो क्या है, ये तमस्खुर नहीं तो और क्या है। इसलिए कुरान तो यही तो कह रहा है। नाहिरुल कादरी में है तो गुजरे हैं, उन्होंने कुरान की फरियाद की, तो कुरान की फरियाद में यही कहा है कि आज कुरान जो है ताकों में सजाया जा रहा है, बच्चियों को जहेज में दिया जा रहा है, मखमल के गिलाफ पे लपेटा जा रहा है। घर वासा करना है, यानी घर को आबाद करना, पे घर वासा कहते हैं बारामुरी में, घर में आबाद करना है तो कुरान को लेकर रखेंगे। क्या के लिए कुरान रखा है, लेकिन कुरान की तालीमात ना हमारे चेहरों पर है, ना हमारी जिंदगी में है, ना हमारी माशरत में है, और कुरान घर में जाकर सजा रहे हो। अरे तुम्हारे ऊपर तुम है, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था, ये कुरान तुम्हारी जिंदगियों में था, तुम्हारे मामलात में था, तुम्हारी माशरत में था, तुम्हारी शब-ओ-रोज़ में था, तुम्हारे उठने बैठने में था, तुम्हारी नशीत व बरखास्त। वो कुरान, उसके साथ भी मजाक हो रहा है, तरावी के साथ मजाक हो रहा है, कुरान के साथ भी मजाक हो रहा है। ठीक है, आप दे रहे हो, लेकिन वो कुरान इसलिए लिया जा रहा है ताकि उसकी अमली जिंदगी को। मेरे भाइयों, ये एक रस्म बन गई, हर चीज जो है दीन की अब रस्म बनती चली जा रही है, और जब कोई चीज रस्म बन जाती है तो उसकी रूह निकल जाती है, रूह निकल चुकी। इसी को नाहिरुल कादरी ने कहा था, ताकों में सजाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है तो फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। ये हाल कुरान की फरियाद है। ताकों में खूब अच्छे तरीके से समझाएंगे, खिलाफ में रखेंगे, पहलू में रखेंगे, लेकिन ज़िंदगी में उसका कोई, अगर ज़िंदगियों में कुरान होता तो ये बेइज्जती की ज़िंदगी जो दुनिया में मुसलमान जी रहा है वो कभी नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने गिरेबान में मुंह डालकर हमें अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, अपने मामलात की सफाई की ज़रूरत है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की बात चल रही थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा जायज़ा लेते थे। जब जायज़ा लेते हुए एक घर पर के पास पहुँचे तो अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, पानी की ज़रूरत, अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बेटी थोड़ा सा पानी मिला लो, थोड़ा सा पानी मिला लो दूध में। तो बेटी ये कह रही थी, अमीरुल मोमिनीन ने पानी मिलाने से मना कर रखा है, अमीरुल मोमिनीन ने पानी मिलाने से मना कर रखा है, इस वजह से पानी मिलाना मुनासिब नहीं है। तो माँ ने कहा, अमीरुल मोमिनीन यहाँ कहाँ हैं? अमीरुल मोमिनीन तो उनके घर यहाँ कौन देख रहा है, थोड़ा सा पानी मिला लो। तो उस लड़की ने भी वही जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के अमीर जो हैं वो देख रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे,
لیکن امیر المومنین کے جو حاکم ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے یہ ساری بات کو سنا، اور سننے کے بعد پھر جو ہے اس بچی سے، جس بچی نے یہ بات کہہ رہی تھی، اس بچی سے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح کیا، اور جب نکاح کیا تو اس نکاح کے نتیجے میں ان کے نواسے جو پیدا ہوئے، تو یہ جو ہیں اس بیٹی تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان سے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو خلفائے راشدین میں شمار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ سے، اس بچی کے پیٹ سے جو یہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین کے رب دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، ہماری معاملات کی لائن جو ہے بہت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ معاملات کی لائن ہماری بالکل چوپٹ ہو چکی، اخلاقیات کا دیوالہ نکل چکا۔ جب تک معاملات ہمارے صحیح نہیں ہوں گے، وہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں آئیں گی۔ جو لقمے ہم کھائیں گے اس کی وہ برکات ظاہر نہیں ہوں گی۔ اس لیے ایک موقع پر کابل کے امیر دوست محمد خان، والی کابل کے دادا امیر عبد الرحمن خان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے لشکر کو کمانڈر بنا کر پوری فوج کو دشمن کے مقابلے میں بھیجا۔ جب دشمن کے مقابلے میں فوج پہنچی ہے تو ان کا جاسوسی جو پورا ڈپارٹمنٹ تھا وہ خبریں دے رہا تھا کہ ہماری فوج شکست کھا رہی ہے اور ہار رہی ہے، ہماری فوج شکست کھا کر ہار رہی ہے۔ اور یہ والی کابل پریشان تھے، اندر جا رہے تھے، باہر جا رہے تھے، اندر آ رہے تھے، باہر جا رہے تھے، پریشان تھے۔ ان کی بیوی نے جب یہ بات دیکھی تو ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا کہ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ایک تو فوج شکست کھا کر واپس آ رہی ہے، اور اوپر اس پر دوہرا غم یہ ہے کہ اس فوج کا کمانڈر میں نے اپنے بیٹے کو بنایا تھا، تو اس پر مجھے دوہرا غم ہے۔ بیوی نے جب یہ بات سنی تو ایک ہی جملے میں کہا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ والی کابل جو تھے وہ کہنے لگے یہ عورتیں تو اپنی ایک مرغی کی ٹانگ ہٹا کرتی، اس وجہ سے انہوں نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ بات آئی گئی ہوئی، میری مستورات سے، میری ماؤں اور بہنوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی پاکیزہ زندگی کا اثر اپنی اولاد پر کتنا ہوتا ہے، خاص طور سے ماں کی پاکیزگی کا اثر جو ہے وہ اولاد پر نمایاں ہوتا ہے۔ تو بیوی نے ایک ہی لمحے میں کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ کچھ دیر ہوئی ہوگی، کچھ وقت گزرا ہوگا کہ پھر خبر آئی کہ وہ جاسوسی ڈپارٹمنٹ نے جو خبریں دی تھی وہ سب غلط تھی، وہ ساری خبریں غلط تھی۔ حقیقت میں ہماری فوج کامیاب ہو کر فتح اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ کر آ رہی۔ اب انہیں جب یہ بات کو سنی تو انہیں یہ بات لائٹ ہوئی کہ میرا سارا ڈپارٹمنٹ، جاسوسی ڈپارٹمنٹ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہار کر اور شکست کھا کر آ رہے ہیں، اور اس کے سامنے میری بیوی نے یہ بات کہی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم نے جو یہ بات کہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکا، وہ کس بنیاد پر کہی تھی؟ تم گھر میں رہتی ہو، تمہیں باہر کے حالات کا علم نہیں، اور یہ سارا میرا جاسوسی محکمہ کام کر رہا ہے، وہ یہ خبریں دے رہا تھا، اور تم یہ کہہ رہے کہ تمہارا کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ خاموش ہو گئے
اور یہ کہا کہ یہ بتانے کی چیز نہیں، لیکن شوہر سے کیا بات چھپاتی؟ جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا جو میرا لڑکا ہے اور جس کو آپ نے فوج کا کمانڈر بنایا تھا، یہ جب سے میری پیٹ میں تھا میں نے حکومت کا ناجائز نہیں کوئی مشکوک و شک والا لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا۔ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہی کامیابی ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی تائید ویسے ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ کہا جب سے یہ لڑکا میرے پیٹ میں تھا، 9 مہینے پیٹ میں رہا ہے، میں نے ناجائز اور حرام کی بات نہیں کوئی شک والا لقمہ اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے جب سے یہ پیدا ہوا ہے جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا ہے تو وضو کرنے کے بعد دودھ پلایا۔ میں نے اس کی تربیت میں پوری توجہ دی تھی، پورا دھیان دیا تھا۔ اس بنیاد پر میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ شہید تو ہو سکتا تھا لیکن پیٹ پھیر کر واپس آوے، اس بات کو میں کسی حالت میں ماننے کے لیے تیار تھی۔ میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں سے یہ گزارش ہے، آج بھی ضرورت ہے، آپ کے ایسے لالوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شہید تو ہو سکتا تھا، اگر یہ کہا گیا ہوتا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا تو میں ماننے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ کہ پیٹ پھیر کر بھاگ آوے یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا کہ ایمان والا بزدل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل چیز یہ ہے کہ روزی کا اثر، حلال روزی کا اثر جو ہے وہ بچوں پر بھی ہوتا ہے، گھر پر بھی ہوتا ہے، معاشرے پر بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ روزی بھی پاکیزہ تلاش کرنے کی چاہیے، حلال روزی تلاش کرو، حرام سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہیں جوئے کا ہمارے محلوں میں دیکھتے ہیں، جگہ جگہ پر مسلمانوں کے محلے، اور جہاں ناکہ شروع ہو وہاں کوئی حرام کام نہ ہو رہا ہو تو مسلمانوں کا محلہ نہیں، اتنی بڑی تعداد ہے اور کوئی کہنے والا نہیں۔ میں آپ کو پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے اٹھیے اور حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس بات کو اپنی فکر بنائیے اور اپنے شہر کو ایسی وباؤں سے پاک کرنے کی کوشش۔ دیکھو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی اور ہماری پوری ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ غلط بات کو غلط اچھے انداز سے کہنا پڑے، اور اگر نہیں کہو گے تو کل عذاب آئے گا تو پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے نہیں کہا تھا، اس کو بچا لو، اس کو بھی لے کر